حاضرین محترم، آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اب رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ فقط چند دنوں کا مہمان ہے، اور یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے اور قرآن کریم پڑھا سنا۔ یقیناً جنہوں نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں نیکیاں کی اور نیک کام کیے، اللہ رب العزت انہیں یقیناً اجر عطا فرمائے گا۔ اور دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی روزے رکھے، تراویح ادا کی، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں اور تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کا دن برکتوں والا دن ہے۔ اگر ہم یہودیوں کے مذہب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن یہ تعظیم والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، اور اگر عیسائیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو عیسائیوں کے نزدیک اتوار والا دن یہ عظمت و برکت والا دن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عظمت والا دن بنایا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان کے فوراً بعد اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، فوراً بعد نماز کے لیے آؤ، وذروا البیع، اور تجارت کو ترک کر دو۔ اگر کاروبار کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو تو جمعہ کی اذان سنتے ہی کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ادا ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ تو جمعہ کے وقت تو تجارت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، تو یہ جمعہ کا دن اتنی عظمتوں والا دن ہے کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور پھر جو بندے نماز کے لیے آتے ہیں، حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر سر میں تیل لگائے اور پھر اچھی خوشبو استعمال کرے اور پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور جب مسجد میں آئے تو صفوں میں ایسے بیٹھے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں بھی نہ گھسے، جہاں دو موجود ہیں تیسرے کی جگہ باقی نہیں تو درمیان میں بھی وہاں نہ بیٹھے۔ تو فرمایا جو بندہ غسل کر کے آئے، سر میں تیل لگا کے آئے، خوشبو لگا کے، اور صفوں میں ایسے بیٹھے کہ کسی کو پریشان نہ کرے، دو لوگوں کے درمیان میں نہ گھسے، اور جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ خطبے کو سماعت کرے، جو بندہ اس حالت میں نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس جمعے سے اگلے جمعے تک بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس طریقے پر آ کر جمعہ ادا کر لیتا ہے تو جمعہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے وقت کے ساتھ آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جیسے اذان ہو جائے تو سارے کام ترک کر کے بندہ نماز کے لیے آ جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو مساجد پر مقرر کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس کی حاضری لگاتے ہیں، اس کی آمد کو رجسٹر کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں آ گیا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اذا خرج الامام، کہ جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے اور امام مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارا معمول تو یہ بن چکا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہی سب سے آخر میں کوشش کرتے ہیں جب سارا معاملہ ختم ہو جائے، بس اللہ اکبر ہو تو ہم مسجد میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا فرشتے حاضری لگاتے رہتے ہیں اذا خرج الامام، اور جیسے ہی امام نکلتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، حاضری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حاضری کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آج فلاں نہیں آیا، آج فلاں نہیں آیا، تو پھر رب سے دعا کرتے ہیں فرشتے اے مالک اگر وہ بندہ راہ سے بھٹک گیا ہے تو اسے ہدایت عطا کر کے جمعہ پڑھنے آ جائے۔ اگر وہ بھٹک گیا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اگر مریض ہو گیا ہو تو شفا کی دعا کرتے ہیں، اور اگر تنگ دست ہو گیا ہو تو اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک
اس شخص کے لیے تنگ دستی کو دور فرما، اس کے رزق میں وسعت فرما، تاکہ رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں اور بندہ جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جائے۔ تو جمعہ کے دن یہ بڑی برکتوں والا دن ہے، تو کوشش کی جائے کہ جمعہ کے دن بندہ جلدی مسجد میں آ جائے۔ اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سننے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک یقیناً عظمتوں والی کتاب ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اگر پڑھنے والا خلوص کے ساتھ قرآن پڑھے تو اللہ کے فرشتے آ کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اگر پڑھنے والا خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو اللہ کے فرشتے بھی آ کر اس کا قرآن سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں سورت کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا تو وہ گھوڑا جو ہے مچلنے لگ جاتا، اچھلنے لگ جاتا، کودنے لگ جاتا۔ جب میں اس کی اچھل کود کو دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جیسے میں خاموش ہوتا تو وہ سکون سے بیٹھ جاتا۔ پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا، وہ پھر مچلنے لگ جاتا، اچھلنے لگ جاتا۔ جب میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا، بند کرتا، خاموش ہوتا، وہ آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا۔ فرماتے ہیں یہ بار بار منظر ہوتا رہا، میں قرآن پڑھتا وہ اچھلنے لگتا۔ قریب میں بچہ سو رہا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اچھل کود کرتے ہوئے بچے کو نہ کچل ڈالے، تو میں نے وہیں پر تلاوت کو روکا۔ اور جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بادل مجھ پر سایہ کر رہے تھے، بادل میرے اوپر آ چکے تھے، اور بادلوں کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے چراغ روشن ہو۔ فرماتے یہ منظر میں نے دیکھا تو صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کہ رات عجیب منظر دیکھا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور گھوڑا اچھلنے لگ جاتا تھا، کودنے لگ جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسید بن حدیر، جب تو قرآن پڑھتا تھا قرآن کی لذتوں سے گھوڑا بھی مچلنے لگ جایا کرتا تھا۔ قرآن کے اندر ایسی لذتیں ہیں یہ جانور بھی سنتا تو مچلنے لگ جاتا۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ رات میں نے دیکھا کہ بادل مجھ پر سایہ کر رہے ہیں اور ان میں چراغ روشن ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ بادل نہیں تھے، وہ رب کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اسید، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا، تو قرآن کی تلاوت نہ روکتا، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا تو سارے مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اگر تو یہ سلسلہ جاری رکھتا تو فرشتے صبح تک یہیں پر رہتے اور سارے مدینے والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ تو قرآن کریم ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے قرآن پاک پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی بڑی برکتیں ہیں، اور قرآن کی ہر آیت کی تاثیر ہے، ہر سورت کی اپنی تاثیر ہے۔ قرآن پاک کی جو سورت پڑھی جائے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، جو آیت پڑھی جائے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اب یہ سنیے گا، یہ حضور کی طرف سے عطا کیا گیا امت کو وظیفہ ہے کہ قرآن کریم کی برکتیں کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرب قیامت جو دجال آئے گا میں اس فتنے سے بچ جاؤں، اسے چاہیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر بندہ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لے، کثرت سے اس کی تلاوت کرتا رہے، اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے، کوئی حضور نے تخصیص نہیں فرمائی کہ فلانا مرض ہو یا فلانا مرض، فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے تو اسے چاہیے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دے۔ جب بندہ بیمار ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے علاج رکھا ہے۔ بندے کو جو مرض بھی لاحق ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ نے ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اور جب بندہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت یا قرآن کی اور سورتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کی برکتیں ہیں، اور جب بندہ قرآن سے محبت کر لیتا ہے تو قرآن سے محبت پر بھی اجر عطا ہوتا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے ویسے تو پورے قرآن سے محبت ہے، پورا قرآن جو ہے مجھے بڑا محبوب ہے، لیکن مجھے قرآن پاک کی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص ہے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے یا رسول اللہ مجھے قرآن سے پیار ہے، قرآن سے محبت ہے، لیکن مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر میرے رب کی توحید کو بیان کیا گیا، اس کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ حالانکہ رب قادر مطلق ہے، چاہتا تو فرما سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے، یا فرما دیتا میں ایک ہوں، لیکن فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجیے۔ اس لیے مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجیے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ والد ہے نہ مولود ہے، نہ اس نے جنا ہے نہ اس کو جنا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی رب کا ہمسر اور مقابل نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے تو پورے قرآن سے محبت ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے بڑا پیار ہے، سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی تو جو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس محبت کا صدقہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، اس سورت سے محبت کرنے کا صدقہ اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کریم کی اگر ایک سورت سے بندہ محبت کر لے تو اللہ اس سورت کی برکت سے بھی بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرآن پاک اس بارش کے قطرے کی طرح ہے کہ جو ایک اگر پاک اور ایک اچھی زمین پر آ جائے تو بارش کا قطرہ جیسے ایک اچھی زمین پر گرتا ہے تو اس میں سبزہ اگنے لگ جاتا ہے، اس میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اگر کسی شخص کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو اور اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اللہ قرآن کی برکت سے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی مکہ کے اندر تو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو ابتداً اجازت عطا فرمائی تھی کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی اپنے صحابہ کے ساتھ، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو پہلے اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشہ جانے کا حکم فرمایا۔ اب وہ صحابہ کرام حبشہ پہنچے جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ سارا قافلہ جب حبشہ میں پہنچا تو یہاں سے کفار مکہ بھی حبشہ روانہ ہوئے اور جا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کی اور نجاشی کو کہا کہ اے نجاشی تیرے ملک میں کچھ لوگ فساد کرنے آئے ہیں، ہم تو تیرے خیر خواہ ہیں، ہم خیر خواہی کرنے آئے ہیں، یہ لوگ ایک نئے نبی کو مانتے ہیں اور یہ اس کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، انہیں حبشہ سے دور بھگاؤ۔ تو اب نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور کفار مکہ نے یہ بھی اس کے کان میں ڈال دیا کہ حبشہ کا نظام یہ تھا کہ جب کوئی بندہ بادشاہ کے سامنے آتا تو سر جھکا کے آتا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ تیرے دربار میں آئیں گے تو یہ سر بھی نہیں جھکائیں گے، کیونکہ کفار کو پتا تھا کہ مسلمان جتنے بھی کمزور ہو جائیں، پست ہو جائیں، لیکن رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ انہوں نے کہا اے نجاشی جب یہ تیرے سامنے آئیں گے تجھے سجدہ بھی نہیں کریں گے، سر بھی نہیں جھکائیں گے۔ نجاشی نے بلایا مسلمانوں کے قافلے کو، حضرت جعفر طیار حاضر ہوئے تو آپ نے بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم نہ تجارت کرنے آئے ہو نہ تم سائل ہو، ہمارے ملک میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا تم فساد کرنے آئے ہو، تم فسادی ہو۔ تو جناب جعفر طیار نے فرمایا، اب جناب جعفر طیار وہاں بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو ایک جاہل قوم تھے، ہم تو بت پرست تھے، اللہ نے محبوب مکرم کو بھیج کر ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اب ہم نے بتوں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کو مان لیا ہے۔ ہم تو بت پرست قوم تھے، اللہ نے کرم فرما کر محبوب مکرم کو بھیجا، کیونکہ نجاشی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ایک خدا کی توحید کا قائل تھا۔ جب اس نے سنا تو دل میں نرمی پیدا ہوئی اور اس نے کہا اچھا کہ تمہارے محبوب پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی؟ تو حضرت جعفر طیار فرمانے لگے ہاں اللہ نے ہمارے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اب نجاشی نے کہا اچھا اگر قرآن نازل ہوا ہے تو کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔
میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جائے تو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب نجاشی نے کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی جا رہی تھی تو نجاشی اور اس کے دربار میں بیٹھنے والے سارے افراد اس قدر گریہ کرنے لگے، اس قدر آنسو بہانے لگے کہ ان کے سامنے جو کتابیں رکھی تھی وہ ساری کتابیں تر ہو گئیں، اس قدر قرآن سن کر گریہ کرتے رہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں ابھی امور سلطنت میں مصروف ہوں، اگر امور سلطنت حائل نہ ہوتے میں مدینے جا کر محمد عربی کے نالین کو بوسا دیتا، اگر یہ امور سلطنت حائل نہ ہوتے تو میں مدینے جا کر محمد عربی کے نالین کو بوسا دیتا، اور کہا کہ اب مسلمانوں کو میرے شہر سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ یہی رہیں گے۔ اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، اور اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ نجاشی کو حضور کا کلمہ نصیب فرما دیا۔ نجاشی نے حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمانوں سے اچھا رویہ رکھا، اور پھر جو حضور کے غلاموں سے اچھا رویہ رکھے، حضور انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بڑی قابل رشک بات ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی کا جنازہ پڑھائیں، یقیناً اس سے زیادہ سعادت کی بات کوئی نہیں ہے۔ اب جب نجاشی کا انتقال ہوتا ہے، نجاشی حبشہ کے اندر ہے، حضور علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، جب حضور کو نجاشی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں صحابہ صفیں بناؤ، ہم نے نجاشی کا جنازہ پڑھنا ہے، صفیں تیار کرو، ہم نے نجاشی کا جنازہ پڑھنا ہے۔ حضور نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمایا، حضور علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ اب اس سے زیادہ شرف کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام خود نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، اب کچھ حضرات اس حدیث کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، غائبانہ نماز جنازہ کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ادا کی جا سکتی۔ کیوں؟ اگر کہا جائے جی نہیں حضور نے پڑھائی تھی تو مجھے بتاؤ حضور کے پیچھے میں نے نماز جنازہ پڑھی تھی یا صدیق اکبر نے پڑھی تھی؟ حضور کے پیچھے تو ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، جناب عثمان غنی اور مولا علی موجود تھے، صدیق اکبر نے تو کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ کیا آپ کی زندگی میں مسلمانوں کے لشکر نہیں جہاد کے لیے گئے تھے، صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن کبھی غائبانہ نماز جنازہ ابو بکر نے ادا نہیں کیا، کبھی جناب عمر نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، عثمان غنی نے نہیں پڑھا، مولا علی نے نہیں پڑھا۔ لہذا صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ محبوب کا خاصہ ہے، فقط یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا، اس حدیث کے اگر ہم محدثین کی تشریحات کو پڑھتے ہیں، محدثین نے لکھا یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ جنازہ غائبانہ تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے محبوب کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تھے، حضور نجاشی کی میت کو دیکھ کر اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے، حضور مدینہ میں موجود تھے اور حبشہ کے اندر جو نجاشی کی میت موجود تھی حضور اس کو دیکھ بھی رہے تھے، اس کا جنازہ بھی پڑھا رہے تھے۔ الغرض غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اگر جنازہ جائز ہوتا غائبانہ تو صحابہ کرام ادا کرتے، فقط حضور نے ادا فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے نہ کسی کو ہم پر قیاس کرو نہ ہمیں کسی اور پر قیاس کرو، یہ حضور کا معاملہ ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ نجاشی نے جب قرآن سنا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے نجاشی کو ہدایت عطا فرما دی۔ قرآن ایسی کتاب ہے جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ قرآن کی برکت سے دلوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے بندے کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو عرض کے یا رسول اللہ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ آج لوہے پر زنگ لگ جائے، ہمارے پاس اوزار موجود ہیں، آلہ جات موجود ہیں، ہم لوہے کا زنگ دور کر سکتے ہیں، اگر دل پر زنگ لگ جائے تو دور کیسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھو، اللہ قرآن کی برکت سے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا، قرآن پڑھو اللہ قرآن کی برکت سے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا۔ لہذا قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی بڑی برکتیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، سب سے افضل عبادت حضور فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کو پڑھنا چاہیے تر و تازگی کے ساتھ، اچھے لہجے میں قرآن پڑھنا چاہیے، اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور حضور کے صحابہ میں
وہ صحابی جو سب سے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، میں ان کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ یقیناً آپ میں سے اکثر حضرات رات کو موجود تھے خطاب کے اندر، رات میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس تر و تازگی کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس تر و تازگی سے قرآن نازل ہوا، اگر کوئی قرآن کو ایسے تر و تازہ کر کے پڑھنا چاہتا ہے، ایسی تر و تازگی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اسے چاہیے ایسے قرآن پڑھے جیسے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتا ہے، ایسے قرآن پڑھے جیسے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے قرآن سنا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو ایسے پڑھو جیسے میرے صحابہ پڑھتے ہیں، جیسے میرے صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایسے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ حاضرین محترم، قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں، آخری وقت رہ گیا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کے کئی معانی ہیں جو علماء کرام نے بیان کی کہ قرآن کا معنی کیا ہے۔ آپ سارے حضرات توجہ کے ساتھ سماعت رکھیے گا کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے۔ تو قرآن، اس کے مشتق منہ جو ہیں وہ متعدد علماء نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے میں دو عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کا معنی کیا ہے۔ ایک امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یہ قرنن سے بنا ہے۔ قرآن کس سے بنا ہے؟ قرنن سے۔ تو اب قرآن کا معنی اگر دیکھنا ہے تو پہلے قرنن کا معنی دیکھنا ہوگا کہ قرنن کا معنی کیا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرنن کا معنی ہے ملنا اور ملانا۔ قرنن کا معنی کیا ہے؟ ملنا اور ملانا۔ اب قرآن قرنن سے بنا ہے تو اب قرآن کا معنی یہ ہوگا قرآن ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے بندے کو اپنے خدا سے ملا دیتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے، اور یہ فقط ایک خطیبانہ جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ نے جب خلق قرآن کے مسئلے پر بادشاہ کا مقابلہ کیا، وہ بادشاہ جس نے یہ نظریہ رائج کرنا چاہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور علماء کرام بھی اس کے ساتھ کئی شامل ہو گئے، اور جنہوں نے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس وقت امام احمد بن حنبل مقابلے میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ غلط کہتا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جب آپ نے خلق قرآن کے مسئلے پر بادشاہ کا مقابلہ کیا، اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ خواب کی حالت میں احمد بن حنبل کو اپنی زیارت عطا فرمائی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، خواب کی حالت میں، اور خواب کی حالت میں رب کا دیدار یہ ممکن ہے۔ اس پر عقائد کے اندر علماء کی تصریحات موجود ہیں۔ ہاں، جاگتے ہوئے فقط حضور کا خاصہ ہے، جاگتے ہوئے حضور کے علاوہ کسی نبی نے بھی زیارت نہیں کی۔ جاگتے ہوئے رب کا دیدار کرنا یہ محبوب کا خاصہ ہے۔ خواب کے اندر دیدار ہو سکتا ہے، جسے رب چاہے دیدار عطا کر دے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب کی حالت میں رب کا دیدار کیا تو عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے احمد بن حنبل، اگر ہمارا قرب چاہتے ہو قرآن پڑھنا شروع کر دو، ہم تمہیں اپنا قرب عطا کر دیں گے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دو، تمہیں ہمارا قرب مل جائے گا۔ اب امام احمد بن حنبل نے وہ سوال پوچھا کہ جو آج کئی لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمایا بفہم او بغیر فہم، قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا ہے؟ قرآن سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں۔ آج کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں فقط قرآن سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ ہاں، قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کی برکتیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو بغیر سمجھے پڑھتا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک بدبخت شخص ہے جو کہتا ہے جو قرآن بغیر سمجھے پڑھے۔ آپ کے سامنے اس نے کہا جیسے آپ کے سامنے اگر کوئی عربی میں قرآن پڑھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو فرینچ زبان میں کوئی گالی دے رہا ہو، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کی برکتیں، حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا 3 حرف ہیں، جو بندہ الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ الف لام میم یہ ایسے حرف ہیں، عام بندہ تو عام بندہ رہا، مفسرین کو بھی اس کا معنی نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے، جس کا معنی علماء کو بھی نہیں آتا۔ لیکن حضور نے فرما دیا معنی آئے نہ آئے، لیکن تم قرآن کے حرف پڑھو گے تو اللہ ہر حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔
لہذا قرآن پڑھا جائے، جیسے بندہ پڑھے گا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا قرآن پڑھو قرب حاصل ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں مالک و مولا بفہم او بغیر فہم، قرآن سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ تو جواب آیا بفہم او بغیر فہم، اے احمد بن حنبل تو قرآن سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھے پڑھ، پڑھنا تیرا کام ہے، قرب عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے، ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں، رب کائنات اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ہم قرآن پڑھنا تو شروع کریں، یقیناً اللہ اس کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ قرآن کا ایک معنی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ قرآن قرن سے بنا، اس کا معنی ہے ملنا اور ملانا۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پڑھنے والا بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا ایک اور معنی ہے کہ قرآن یہ قراءت سے مشتق ہے۔ قراءت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو اب قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ قرآن کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو پڑھا گیا تو وہ قرآن کریم ہے۔ آپ پچھلی آسمانی کتابیں دیکھ لیں تو ان کتابوں کو فقط انبیاء پڑھا کرتے تھے یا ان کے خاص حواری پڑھا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کو محبوب مکرم نے بھی پڑھا، حضور کے صحابہ نے بھی پڑھا، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہر شخص پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم کو کبھی شبینوں میں پڑھا جاتا ہے، کبھی محافل میں پڑھا جاتا ہے، اور کس قدر قرآن پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے آج ہم یہاں مصلی میں پڑھتے ہیں، شبینوں میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کو محمد عربی نے مسجد کے مصلی پر پڑھا تھا، حسین نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن کو پڑھا تھا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہمیشہ پڑھا گیا ہے، کبھی مصلوں پہ پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کبھی نیزوں پر پڑھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھا گیا۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ باقی کتابوں کو اپنے پڑھتے تھے، قرآن کو اپنے بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو غیر بھی پڑھا کرتے ہیں، غیروں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صدر الافاضل جناب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مناظرہ ہوا رام چندر آریہ کے ساتھ۔ رام چندر آریہ یہ آریہ مذہب کا ایک پنڈت گزرا ہے، اس نے اسلام پر بڑے اعتراضات کیے ہیں، بڑے اسلام پر اعتراض کیے، اور علماء نے جوابات دیے۔ جب سید نعیم الدین مراد آبادی کے ساتھ رام چندر آریہ کا مقابلہ ہوا، اب اس بات کو ذرا سارے دل سے سنیے گا، ایک طرف آریہ مذہب کا پنڈت ہے، دوسری طرف سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ اب مناظرہ شروع ہونے والا ہے، اتنے میں رام چندر آریہ کہتا ہے کہ اے نعیم الدین مراد آبادی، مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ سنو کہ مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہیں۔ اب یہ رام چندر آریہ کہہ رہا ہے، جو پنڈت ہے اس نے کہا مجھے تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہیں، یہ بتاؤ تمہیں ہماری وید کتنی یاد ہے؟ تمہیں ہماری وید بھی یاد ہے کہ یاد نہیں ہے؟ تو یہاں سید نعیم الدین مراد آبادی فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ اے رام چندر آریہ، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اپنے تو اپنے رہے، اگر غیر بھی قرآن کھول کر بیٹھ جائیں تو قرآن ان کے سینوں میں بھی گھر کر جاتا ہے، کہ یہ تیرا کمال نہیں کہ تجھے قرآن یاد ہے، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ تو نے قرآن کھولا تو قرآن تیرے سینے میں بھی گھر کر گیا۔ حاضرین محترم، اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعجاز رکھا ہے کہ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو قرآن کے مقابلے میں اتنا پڑھا گیا ہو کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا، اور سب سے زیادہ علماء کرام نے اس کی تصریحات کو بیان فرمایا، اور آج تک قرآن کو سمجھا جا رہا ہے، آج تک قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک قرآن پاک کو اسی طریقے پر پڑھا جاتا رہے گا۔ اور قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن آج تک قرآن کو مٹایا نہ جا سکا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری وہ مخلوق پر تھی، وہ لوگوں پر تھی، اس لیے پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن قرآن پاک جب اللہ نے نازل فرمایا تو فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، نہ ایک حرف کی تبدیلی ہوئی، نہ ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی ہوئی، جیسے 14 صدیوں پہلے قرآن نازل ہوا تھا بالکل اسی طریقے پر آج بھی قرآن موجود ہے۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی، کیوں کہ حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے اٹھایا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی آج سے
اگر ہم 70-80 سال پہلے چلے جاتے ہیں، جب پاکستان ہندوستان جدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت قرآن مجید کی اشاعت کا سلسلہ ہندو بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک کاروبار تھا کتابیں چھاپنا، تو ہندو بھی قرآن کریم چھاپا کرتے تھے، لوگوں میں تقسیم کیا کرتے، بیچا کرتے تھے۔ اور یہ اشاعت کی ذمہ داری جو تھی یہ رنجیت سنگھ کے نام تھی۔ یہ رنجیت سنگھ بڑا بدبخت شخص تھا جس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے جو ابھی ہماری سابقہ حکومت گزری ہے، اس نے پنجاب کے اندر رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا، اور مجسمہ لگانے کے بعد اس پر لکھ دیا کہ یہ شیر پنجاب ہے۔ معاذ اللہ، یہ شیر پنجاب نہیں جس نے مسلمانوں کا قتل کروایا ہو، اگر شیر پنجاب ہے تو وہ داتا علی حجویری ہے، شیر پنجاب ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کروایا ہو، ہم ایسوں کو اپنا شیر نہیں مانتے جنہوں نے آ کر مسلمانوں پر قتل و غارت کی ہو، ہم ایسوں کو اپنا شیر مانتے ہیں جنہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا ہو۔ لہذا رنجیت سنگھ یہ بڑا بدبخت شخص تھا، یہ قرآن کی اشاعت کا کام کرتا تھا، اور بڑی لطیف بات ہے، اگر آپ نے یہ بات سنی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑا پیارا اور بڑا لطیف واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی شاید کئی بار بیان کیا ہو۔ رنجیت سنگھ یہ قرآن پاک کی اشاعت کا کام کرتا تھا، اس کے مکتبے تھے، اور یہ پنجابی زبان کا تھا، تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے رنجیت سنگھ، تیرے پاس مکتبے ہیں، تو اشاعت کا کام کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں تو قرآن میں تحریف کر، قرآن میں تبدیلی کر، تیرے پاس مکتبے ہیں، تو قرآن کے الفاظ بدل دے، تو قرآن کے الفاظ بدلے گا، پڑھنے والوں کو غلطیاں شروع ہو جائیں گی، جب غلطیاں شروع ہوں گی لوگ قرآن کو رکھ دیں گے، جب قرآن رکھ دیا جائے گا وقت گزرتے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، لہذا تو تحریف کر، تو قرآن کو بدل۔ اب میں جملہ آپ کے سامنے کہنے، اگر سمجھ آئے اور دل پہ لگے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے رنجیت سنگھ تو تبدیلی کر، تحریف کر۔ اس نے کہا او ظالموں، ابو جہل عربی ہو کر نہ بدل سکا، ہم پنجابی کیسے قرآن کو بدلیں گے؟ وہ عربی ہو کر قرآن نہ بدل سکا، ہم پنجابی کیسے بدلیں گے؟ اب انہوں نے کہا چلو مانتے ہیں تو پنجابی ہے، قرآن میں تعریف نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کر دے کہ تو قرآن کے صفحے آگے پیچھے کر، قرآن کے صفحے آگے پیچھے کر دے، صفوں میں تبدیلی کر دے۔ جب صفوں میں تبدیلی شروع ہوگی آہستہ آہستہ لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا تم کہتے ہو کہ میں صفحے آگے پیچھے کر دوں، مجھے بتاؤ صفحے تو میں آگے پیچھے کر دوں گا، حافظوں کے دل آگے پیچھے کون کرے گا؟ کہ صفحے تو آگے پیچھے میں کر دوں گا، لیکن حافظوں کے دل آگے پیچھے کون کرے گا؟ گویا اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن فقط کاغذوں کا نام نہیں، قرآن امت مصطفیٰ کے حافظوں کا نام ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آج قرآن کے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں تو آج وہ حفاظ جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے وہ چند گھنٹے گزرنے سے پہلے قرآن کو دوبارہ اسی صورت میں جمع کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم خود کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا قرآن کاغذوں کا نام نہیں، قرآن تو امت مصطفیٰ کے حافظوں کا نام ہے، یہ کیسے کہہ دیا؟ تو میں آپ کے سامنے اقبال کا شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ اقبال نے آج سے پہلے یہ حقیقت 100 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ قرآن حقیقت کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن پہ نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن پہ نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ قاری نظر آتے ہیں، لگتا ہے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو ایسے راسخ فرما دیا ہے کہ اگر قرآن کے نسخے ختم بھی ہو جائیں ان کے سینوں سے دوبارہ قرآن کو جمع کیا جا سکتا ہے۔